بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کس کی ماں ہے؟ زخمی نے بڑھیا سے پوچھا۔ اس وقت میں ان تمام زخمیوں کی ماں ہوں جنہوں نے عرب کی لاج رکھنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا اور پوچھا، تجھے یہ خیال کیوں آیا کہ میں کسی اور کی ماں ہوں؟ تو میری بھی ماں ہے۔ زخمی نے کہا، میری ماں ہوتی تو وہ ایسے ہی پیار سے مجھے پانی پلاتی، مجھے کوئی اور خیال آ گیا تھا۔ تو اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ اب ہمیں تمہاری خدمت کرنی چاہیے۔ تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ میں بنو امیہ میں سے ہوں، زخمی نے جواب دیا۔ اور تو اور میں علافیوں میں سے ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ علافی؟ زخمی نے چونک کر پوچھا، کیا ہمارے لشکر میں کوئی علافی قبیلے کا آدمی ہے جس کی تم ماں ہے؟ نہیں، بڑھیا نے جواب دیا۔ علافی قبیلے کا کوئی آدمی بنو امیہ کے لشکر میں نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دشمنی دلوں میں گہری اتر گئی ہے، پھر تو یہاں کیسے پہنچ گئی ہے؟ زخمی نے کہا، علافی تو باغی ہے، وہ سب یہاں آ گئے تھے اور راجہ داہر کی پناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اکیلی نہیں آئی، بڑھیا نے جواب دیا، 4 عورتیں اور بھی آئی ہیں۔ ہم تمہارے لشکر کے ساتھ عرب سے نہیں آئے، ہم مکران سے آئی ہیں۔ تم نے یہ دریا کس طرح پار کیا؟ کیا کشتیوں کا پل نہیں بنا تھا؟ بڑھیا نے کہا، ہم اس پل سے آئی ہیں، کسی نے نہیں روکا، میں تیرے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گا۔ زخمی نے کہا۔ اتنے میں محمد بن قاسم خیمے میں داخل ہوا۔ زخمی نے بڑھیا سے کہا، وہ اٹھ جائے، سپہ سالار محمد قاسم آ گیا ہے، اسے پتہ نہ چلے کہ تو علافی قبیلے کی ہے۔ بڑھیا اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے محمد بن قاسم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ماتھے کو چوما۔ قاسم کے بیٹے بڑھیا نے محمد بن قاسم سے کہا، کیا تو بھول چکا ہے کہ تیرا باپ دادا بنو ثقیف میں سے تھے؟ کیا بنو امیہ کا نمک تیرے خون میں اتنا زیادہ شامل ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے لشکر میں علافیوں کی ایسی دشمنی پیدا کر رکھی ہے کہ یہ زخمی میرے ہاتھ سے پانی بھی قبول نہیں کر رہا؟ محمد بن قاسم کے پوچھنے پر بڑھیا نے اسے بتایا، وہ علافی قبیلے کی عورت ہے اور یہاں تک کس طرح پہنچی ہے تو نہیں جانتا؟ قاسم، بڑھیا نے کہا، تو نہیں جانتا کہ علافیوں کی عورتیں کس طرح ہماری فتح کی دعائیں مانگ رہی ہیں؟ ذرا سوچ کہ میں اس عمر میں یہاں تک کس طرح پہنچ چکی ہوں، اور تجھے دیکھنے کی بڑی خواہش تھی۔ میں تیری آنکھوں میں خالد بن ولید، سعد بن وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ رہی ہوں۔ اپنے اس زخمی مجاہد سے کہے کہ میرے ہاتھ سے پانی پی لے، میں نے اس میں زہر نہیں ملایا، میں علافیوں کو اپنا دشمن نہیں دوست سمجھتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے احترام سے بڑھیا سے کہا، اس زخمی کو معلوم نہیں کہ علافی کس طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے خوش غمین نگاہوں سے زخمی کی طرف دیکھا۔ زخمی ان نگاہوں کو سمجھ گیا کہ اتنا زیادہ زخمی ہونے کے باوجود وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ بڑھیا کی طرف پھیلا دیے۔ بڑھیا نے اس کے قریب بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ قبیلہ ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں، بڑھیا نے کہا، لیکن یہ دشمن اسلام کا رشتہ نہیں توڑ سکتی۔ جس روز یہ رشتہ ٹوٹ گیا اس روز اسلام بھی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو دور دور تک راجہ داہر کے فوجیوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آنے لگیں۔ صبح طلوع ہوئی تو دور دور تک راجہ داہر کے فوجیوں کی لاشیں بکھری نظر آنے لگی۔ ان میں سے کوئی فوجی اٹھنے کی کوشش کرتا اور پھر گر پڑتا۔ شہیدوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا تھا اور مجاہدین ان کی قبریں کھود رہے تھے۔ سب کا مشترکہ جنازہ پڑھا گیا اور عرب کے یہ سرفروش سندھ کی ریت میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے حجاج کے نام خط لکھوایا، جس میں اس نے اس سے پہلے کھلے مارکے کی تفصیل لکھی اور اسے اس پہلی فتح کی خوشخبری سنائی۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم نے قلعے فتح کیسے کیے تھے؟ یہ پہلی جنگ تھی جو کھلے میدان میں لڑی گئی تھی۔ قاصد کو خط دے کر محمد بن قاسم نے کہا، کہیں رکے بغیر یہ خط حجاج بن یوسف تک لے جائیں۔ حسب معمول 7ویں دن حجاج بن یوسف کا خط اس قاصد کے ذریعے آ گیا۔ حجاج نے محمد بن قاسم اور اس کے لشکر کو مبارکباد لکھی تھی۔
کچھ ہدایت بھی لکھی تھی، اور اس نے یہ لکھا کہ اب محمد بن قاسم وہاں پہنچے جہاں راجہ داہر نے اپنی فوج جمع کر رکھی ہے۔ کبھی نہ بھولنا کہ خدا کی مرضی کے بغیر شان و شوکت اور فتح و کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آخر میں لکھا، اللہ پر یقین رکھو اور اس کے آہوازاری سے اس کی مدد کی التجا کرتے رہو تو ہر میدان میں فتح پاؤ گے۔ چند دنوں بعد یہ میدان صاف ہو چکا تھا۔ جس سینا کے لشکر کی لاشیں دریا میں پھینکی جا چکی تھی، مرے ہوئے گھوڑے اور 2-4 ہاتھی بھی گھسیٹ کر دریا میں پھینک دیے گئے تھے، وہاں اب زخمی مجاہدین کے خیمے اور شہیدوں کی قبریں رہ گئی تھیں، اور محمد بن قاسم کا لشکر جو پیش قدمی کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا، ایک شام سورج غروب ہوتے ہی تمام لشکر کی نگاہیں مغرب کی طرف افق کے اوپر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک کسی نے نعرہ لگایا، نظر آ گیا یہ نعرہ خوشی کی ہنگامی صورت اختیار کر گیا ہے۔ مجاہدین کے لشکر کو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ راجہ داہر کو بھی ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر خوشی ہوئی اور اسی ماہ کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے جیسینا سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اس وقت آئے گا، جب رمضان شروع ہو چکا ہوگا اور مسلمان دن بھر بھوکے اور پیاسے رہا کریں گے۔ آدھی رات کا عمل ہوگا کہ ایک مقامی نو مسلم آیا اور شعبان ثقفی کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ جاسوس تھا۔ اس نے بتایا کہ روڑ کے قریب راجہ داہر کی فوج اکٹھا ہو رہی ہے۔ جاسوس کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ فوج کس طرف پیش قدمی کرے گی، یا وہیں محمد بن قاسم کی فوج کا انتظار کرے گی یا اس فوج کو للکارے گی۔ بہرحال جاسوس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ فوج جنگی ترتیب میں ہو رہی ہے۔ شعبان ثقفی نے جاسوس کو ساتھ لیا اور محمد بن قاسم کے خیمے میں چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سے جاگا اور جاسوس سے پوری رپورٹ سنی۔ اس کے بعد وہ سو نہ سکا۔ اس نے شعبان ثقفی سے کہا کہ وہ خود آگے چلا جائے اور راجہ داہر کی فوج کی نفری اور دیگر کوائف دیکھے۔ شعبان ثقفی کو معلوم تھا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ وہ چلا گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ وقت آ گیا جس کا انہیں انتظار تھا۔ دشمن بھی اسی وقت کے لیے تیار تھا۔ راجہ داہر کی ذاتی جنگی تیاری شاہانہ تھی۔ تاریخوں میں اس کے ہاتھی کا رنگ سفید لکھا گیا ہے، دراصل سفید نہیں تھا۔ سفید ہاتھی ایک مہرہ ہے۔ داہر کے ہاتھی کا رنگ دوسرے ہاتھیوں کی نسبت ہلکا اور صاف تھا، اس لیے دوسرے ہاتھیوں میں وہ الگ تھلگ لگتا تھا اور اسی وجہ سے سفید کہلاتا تھا۔ یہ دیو قامت ہاتھی تھا، قد اور جسامت کے لحاظ سے تمام ہاتھیوں سے بڑا تھا۔ اسے کبھی کسی مادہ کے قریب نہیں جانے دیا گیا تھا، اس لیے یہ بد مست رہتا تھا۔ دوسری جنگی ہاتھیوں کو بھی اسی طرح بد مست رکھا جاتا تھا، اسی طرح دوسرے جنگی ہاتھیوں کو بھی اسی طرح بد مست رکھا جاتا تھا اور لڑائی سے پہلے انہیں شراب پلائی جاتی تھی۔ اس حالت میں انہیں ان کی مہاوت بھی قابو میں رکھ سکتے تھے اور اپنے اشاروں پر چلاتے تھے، اس لیے یہ بد مست رہتا تھا۔ دوسری جنگی ہاتھیوں کو بھی اسی طرح بد مست رکھا جاتا تھا اور لڑائی سے پہلے انہیں شراب پلائی جاتی تھی۔ اس حالت میں انہیں ان کی مہاوت ہی قابو میں رکھ سکتے اور اپنے اشاروں پر چلاتے تھے۔